میں اکثر اپنے اساتذہ سے اور ہماری جو اسکول کی ایسوسییشن ہے تمام پرنسپل اور منتظمین سے یہ بات کرتا ہوں، ہم کیا پڑھاتے تھے؟ یعنی ہم نے نرسری سے لے کر کلاس 2nd ایئر تک بچوں کو پڑھایا، اور وہی لڑکا کسی مولوی اور کسی ان پڑھ بندے کے انہوں نے اسے 2 مہینوں میں اتنا تبدیل کر دیا کہ وہ فدائی بن گیا، وہ خودکش بن گیا۔ کیسا ہمارا یہ تعلیمی نظام جو ہے اس میں کوئی بنیادی خامی ہے؟ شعوری بلوغت، وہ تجزیہ نفسی، وہ معاملات کا تجزیہ، وہ تو ہمارے تعلیم میں ہے ہی نہیں۔ تو جب وہ ہم میں نہیں تھی تو ان کے لیے یہی تھا کہ ایک جمگٹھا تھا، ایک ساتھ لوگ بیٹھے تھے، ان کو شکار کرنا ذرا آسان تھا۔ جب ہم اس وقت میں اسکول میں تھا، ہم جا رہے تھے اپنے گھر سے اسکول کو چند دوستوں کے ساتھ، تو طالبان نے راستے میں پکڑ لیا کہ کہاں جا رہے ہو؟ ہم نے کہا اسکول جا رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ واپس جاؤ، آپ لوگوں نے اسکول نہیں پڑھنا۔ وہ لڑکیوں کے اسکولوں کو گرایا۔ ہمیں اس وقت بہت تکلیف ہوئی جب طالبان نے دھماکہ کر کے اسکول کو اڑا دیا۔ 1965 میں بننے والے اسکول کو انہوں نے 2008 میں تباہ کر دیا۔ بعد میں لڑکوں کے اسکولوں کو بھی گرانے پر شروع ہو گئے۔ عسکریت پسندوں نے سوات کے لڑکوں کے اسکول میں 6 بم لگائے۔ افغانستان میں ایک واقعہ ہوا، ایک طالبہ کے چہرے پر طالبان نے تیزاب پھینکا تھا، تو اس کا بھی ایک اثر ہوا تھا بہت زیادہ بچوں پر۔ جب میں اسکول آ رہی تھی تو میں نے راستے میں کسی آدمی کو دیکھا کہ اس کی بہت جو ہے داڑھی اتنی تھی اور شوز جوگر شوز پہنے تھے، اور میں بہت ڈر گئی کہ ایسا نہ ہو کہ یہ مجھے پکڑ لے اور مجھے ٹارچر کرے کہ یہ آپ کو اسکول جانے کی اجازت نہیں ہے۔ ہم سوچتے تھے وہ وقت کہاں گیا، ہم بیگز لاتے تھے، خوشی خوشی اسکول آتے تھے۔ طالبان خطوط کی صورت میں دھمکیاں بھیجتے تھے جس میں لڑکیوں پر شراب پینے کا الزام لگایا کرتے تھے، اور وہ لڑکیوں کی تعلیم کے بھی خلاف تھے۔ اور پھر میں نے ایک دن ایک بچی کو دیر سے جب وہ آئی، میں نے اس سے پوچھا بچے آپ دیر سے کیوں آئی ہے؟ وہ کلاس 1st ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی، تو اس اسٹوڈنٹ نے مجھے بتایا کہ میرے والد اور میرے بھائی جو ہے وہ مجھے اسکول نہیں آنے دے رہے تھے، جیسے ہی وہ گھر سے نکلے میں چپکے سے اسکول آ گئی۔ حالات بہت زیادہ خراب ہوئے تو پھر بھی اسکول آتے تھے، لیکن بدلے کپڑوں میں اور بورفوں میں آتی تھی، اور اس بات کے باوجود بھی کہ 15 تاریخ تک اگر لڑکیوں نے اسکول نہیں چھوڑا تو پھر خیر نہیں ہوگا، اس کو راستے سے اٹھا لیا جائے گا اور سب کے سامنے اس کے چہرے پر تیزاب ڈال لیا جائے گا۔ اس بات کا بھی ہمیں کوئی ڈر نہیں تھا۔ لوگوں کے جذبات کو جو استعمال کیا جائے، وہ محرومی کا احساس ہے لوگوں میں، کہ اگر ہم تو چاہ رہے تھے کہ اس احساسی محرومی کو ڈیولپمنٹ میں تبدیل کرے، اس کے کسی تعمیری انقلاب کے لیے استعمال کرے، لیکن یار لوگوں نے ان جذبات کو غلط انداز میں لوگوں کے استعمال کیا اور ان کو ٹیررزم کی طرف لے گئی۔ چچا پولیس میں تھی، وہ وفات پا چکی ہیں۔ 1 اگست کو وہ بھرتی ہوئی اور 30 اگست کو منگول تھانہ میں خود کا حملہ ہوا، اور ان میں وہ شہید ہو گئے۔ سب سے زیادہ تو فائنینشلی پرابلم ہے ہمارے گھر والوں کو، اور اس کے بعد جب گھر کا کوئی بڑا نہیں رہتا تو وہی سب سے زیادہ تکلیف محسوس کرتے۔ اور اب بھی جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوات میں اسکول تباہ ہو گئی، تو یہ 1969 کے بعد اب یہ بھی 50 سال پورے ہو رہے ہیں، لیکن اس 50 سال میں نے پاکستان کی حکومت نے ہمارے لیے کوئی نیا اسکول نہیں بنایا۔ یہ منگورا شہر ہے، اس میں 5 اسکول ہیں، 1970 سے پہلے کے بنے ہوئے 5 اسکول ہیں، اس میں چھٹا اسکول نہیں بنا۔ 2 اسپتال تھے منگورا میں، سینٹرل اسپتال، ایک سید الشریف اسپتال، اس میں سید الشریف اسپتال کو گرا دیا گیا ہے۔ جو پیریفری جو زیادہ کلینک یا پرائیویٹ ہاسپٹلوں نے کام چھوڑ دیا ہے یا ڈیمیج ہوا ہے، اور یہ پوری جو علاقہ ہے اس میں مین ہاسپٹل ہی ہے، تو برڈن تو بالکل اس میں کوئی شک نہیں زیادہ ہوا ہے۔ جب سے یہ لوگ نقل مکانی کر کے آئے ہیں تو تقریباً 25% لوڈ جو ہے وہ ہسپتال کے اوپر بڑا ہے۔ فیسیلیٹیز جو ہے ہیلتھ فیسیلیٹیز وہ کلوز ہونے کی وجہ سے، اور وہاں پہ جو بم دھماکوں میں وہ ڈیمیج ہوئے ہیں اور ابھی تک وہ فنکشنائز نہیں ہوئے، تو اسی وجہ سے وہ جو ہے ابھی تک لوڈ ہمارے اوپر تقریباً 25% زیادہ ہوا ہے۔ اور IDPs آنے کے بعد بچے اسکول سے آنے سے ڈرتے تھے۔ ہم نے مسجدوں میں اعلان کرایا، ان کے والدین کو اطلاع دی کہ بچوں کو کہو کہ وہ اسکول آ جائیں، اسکول کھلے ہیں، اسکول آ جائیں۔